الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب الفصل الثانی، دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. دوسری فصل میں بیان کر رہے ہیں فی التقاء الساکنین، مولانا دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو حرف جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، اکٹھا ہوں اور دونوں ساکن ہوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یجوز التقاء الساکنین، التقاء ساکنین ایک جائز اور صحیح چیز ہے. ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ دو حرف متجاور، دو ایسے حرف جو ایک دوسرے کے پہلو میں ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور دونوں ساکن ہوں. اور یہ چار مقامات پہ ایسا ہوتا ہے. چار مقامات، چار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو التقاء ساکنین دکھائی دے گا، نظر آئے گا. ٹھیک، تو فی التقاء الساکنین، یہ دوسری فصل التقاء ساکنین کے سلسلے میں ہے. التقاء ساکنین کیا ہوتا ہے ابھی آگے تعریف کریں گے. یجوز التقاء الساکنین، پہلے یہ بتا رہے دو ساکنوں کا اکٹھا ہو جانا جائز ہے. التقاء یعنی ملا ہوا ہونا، الساکنین تثنیہ ہے ساکن کا، دو ساکن کا ملا ہوا ہونا، جڑے ہوئے ہونا. یہ التقاء ساکنین کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں تعریف کیا ہے. وَهُوَ أَن يَتَجَاوَرَ حَرْفَانِ سَاكِنَانِ، التقاء ساکنین یہ ہے کہ دو حرف ساکن اکٹھا ہو. دو حرف ساکن جب ملے ہوئے ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے التقاء ساکنین. ٹھیک مولانا؟ اور یہ التقاء ساکنین جائز ہے. کہاں پہ؟ فی اربعۃ مواضع، چار مقامات پر، چار جگہوں پر التقاء ساکنین ہوتا ہے جو جائز ہے. وہی اب وہ چار مقامات جہاں پہ التقاء ساکنین ہوتا ہے کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، فی الوقف علی کلمۃ ما قبل آخرها ساکن، ایسے کلمے پر وقف کرنا کہ جس کا ما قبل آخر ساکن ہو. حرف آخر سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہے اور آپ اس پر وقف کریں گے تو التقاء ساکنین مولانا ہو جائے گا، چونکہ پہلا والا تو ساکن ہے ہی ہے، ما قبل آخر والا. اور پھر جو قاعدہ وقف ہے، وقف اسکان مولانا، تو وقف کی وجہ سے وہ بھی ساکن ہو گیا، تو دو حرف ساکن اکٹھا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایسا کلمہ کہ جس کلمے کا ما قبل آخر کیا ہے؟ ساکن ہے. تو ما قبل آخر ساکن ہے، آخر والا ساکن نہیں ہے، لیکن وقف کریں گے تو آخر والا بھی ہے ساکن ہو جائے گا، تو التقاء ساکنین ہوا. تو یہ پہلا مقام ہے، پہلی جگہ ہے. فی الوقف، وقف میں. کون سے وقف میں؟ کیونکہ وقف کی دو قسمیں ہیں مولانا، وقف ابدال اور وقف اسکان. تجوید میں آپ لوگوں نے پڑھا. وقف ابدال دو مقامات پر ہوتا ہے، بقیہ تمام مقامات پر کہاں کہاں ہوتا ہے وقف ابدال؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، ایک تنوین نصب میں. احسن، چلے بس خالی یاد دہانی کرنی تھی، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں. تو وقف میں علی کلمۃ، ایسے کلمے پر وقف کرنا کہ ما قبل آخرہا، کہ جس کلمے کا ما قبل آخر، ما قبل آخر یعنی مثلا مولانا سیکنڈ لاسٹ، کیا کہیں گے؟ سیکنڈ لاسٹ، آخر سے پہلے والا حرف ساکن ساکن ہو. اگر کسی کلمے کا ما قبل آخر ساکن ہے اور اس پر وقف کیا جائے تو التقاء ساکنین ہوگا. نحو، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، بولو نا،
دیکھیں کلمہ الموت ما قبل آخر واو ہے، ساکن ہے، جب آپ اس پہ وقف کریں گے تو ذائقۃ الموتی اصل میں تھا، کیا تھا یہ؟ موتی. جب وقف کیا آپ نے تو تا بھی ساکن ہو گیا، ما قبل آخر تو ساکن تھا ہی، التقاء یہ پہلا مورد تھا. ٹھیک. دوسرا فیما بنی لعدم الترکیب وما قبل آخر ہی ساکن. ما بنی لعدم الترکیب، جو عدم ترکیب پر مبنی ہو اور ما قبل آخر ساکن ہو. بولو نا، عدم ترکیب پر مبنی ہو کیا مطلب؟ یعنی کوئی کلمہ مفرد ہو اور اس مفرد کا آخر ساکن ہو، تو جب آپ اس کا تلفظ کریں گے تو التقاء ساکنین ہوگا، جیسے زید، عمر، بکر، محمد. سمجھ رہے ہیں؟ البتہ ما قبل آخر ساکن ہو تو ایسا مفرد کہ جس کا ما قبل آخر ساکن ہو اور عدم ترکیب پر مبنی ہو، یعنی مفرد ہو، مرکب نہ ہو. مولانا ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ ایسا کلمہ کہ جس کلمے کا آخر ساکن ہو اور وہ عدم مرکب ہو، مرکب نہ ہو. مرکب نہ ہو کا مطلب کیا؟ یعنی مفرد ہو، تو وہاں پر بھی التقاء ساکنین ہوگا، جیسے زید، بکر، با، تا وغیرہ وغیرہ ہے نا، یہ سب عدم مرکب ہے، یہ سب عدم ترکیب پر مبنی ہے اور ان سب کا ما قبل آخر کیا ہے مولانا؟ ساکن ہے. لہذا یہ یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہوگا. وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ نَحْوُ با من اسماء الافعال. اسماء افعال میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کلمات کو مولانا اسی سے ملحق کیا گیا ہے. کس سے؟ ایسے کلمے سے کہ جس کا ما قبل ساکن ہو اور مرکب نہ ہو. یعنی وہ اسماء افعال بھی کیا مولانا؟ التقاء ساکنین سے ملحق کیے جائیں گے، یعنی وہ بھی التقاء ساکنین کا ہی مورد ہیں گویا. ان کو بھی انہی کلمات سے جوڑا گیا ہے، ان پر بھی انہی کلمات کا حکم لگایا گیا ہے کہ جن کلمات کا ما قبل آخر ساکن ہوتا ہے اور عدم ترکیب کے ساتھ ہوتا ہے. اسماء افعال میں سے اور او، ٹھیک، یہ کلمات ہیں. یہ دوسری چیز سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا مورد جہاں پر التقاء ساکنین ہوتا ہے کہاں پہ ہے مولانا؟ وہ کلمہ کہ جس کا ما قبل آخر ساکن ہو اور عدم مرکب ہو. ختم. یا آپ اگر عدم مرکب نہیں کہنا چاہتے تو کہہ سکتے ہیں کہ مفرد پر مبنی ہو. ختم. چلے نمبر 3، فی لام المع حمزتہ المقلوب الفا بعد حمزۃ الاستفہام، جیسے اللہ، آل حسن، آل آن. لام ال میں مولانا ال کا جو لام ہے، لیکن کب؟ مع حمزتہ المقلوب الفا، کہ جب اس کا حمزہ الف میں بدل گیا ہو حمزہ استفہام کے بعد. کل گزرا ہے مولانا، یہ مولانا کل گزرا ہے ایسا حمزہ کہ جو نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی مولانا پڑھا جاتا ہے. اس کی بحث میں آیا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ حمزے کے بعد اگر الف آ جاتا ہے تو وہاں دو صورتیں جائز تھی، یا تو آپ اس کو الف میں تبدیل کر دو یا پھر حذف کر دو. یہ وہی والا ہے. الف لام کا جو ال ہے اس میں التقاء ساکنین ہو جائے گا کب؟ جب اس کا حمزہ الف سے بدل گیا ہو اور حمزہ استفہام کے بعد آیا ہو. یعنی پہلے ایک حمزہ استفہام آیا ہو
حمزہ استفہام کے بعد الف لام آ گیا، ٹھیک، اور پھر الف لام کا جو الف ہے یا حمزہ ہے وہ الف سے بدل گیا ہو تو وہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو جائے گا لام میں، اللہ کہیں گے اللہ، ٹھیک، یا آل حسن، یہ الحسن تھا یا الان تھا، ٹھیک، سمجھ میں آئی بات؟ فی لام ال کے لام میں التقاء ساکنین ہوگا، کب؟ مع حمزتہ المقلوب الفا، کہ جب ال کا حمزہ الف سے بدل گیا ہو بعد حمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام کے بعد، یعنی پہلے ایک حمزہ استفہام آیا ہو، ٹھیک، اس کے بعد ال آیا ہو اور ال کا حمزہ الف سے بدل گیا ہو، ختم۔ سمجھ میں آئی مولانا بات؟ فرقان صاحب نہیں سمجھ میں آنی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایک حمزہ استفہام آ جائے، ٹھیک، حمزہ استفہام کے بعد حمزہ ال کا حمزہ الف لام والا، اور پھر وہ ال والا جو حمزہ ہے وہ الف میں بدل جائے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا لام میں، ٹھیک، یہ فی لام ال کے لام میں التقاء ساکنین ہوگا مع حمزتہ ہی، اس کے حمزے کے ساتھ، کون سا حمزہ؟ المقلوب الفا، جو الف سے بدل گیا ہو بعد حمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام کے بعد، جیسے اللہ، آل حسن، آل آن۔ چوتھا اور آخری مقام جہاں پر التقاء ساکنین ہوتا ہے، فی ما کان اول الساکنین حرف لین والثانی مدغما وہما فی کلمۃ واحدہ، جیسے ذالین، وہاں پر جہاں اول الساکنین حرف لین، پہلا ساکن حرف لین ہو، پہلا حرف ساکن کیا ہو مولانا؟ حرف لین ساکن اول ہو، دو ساکن میں سے جو پہلا ساکن ہے وہ حرف لین ہو۔ حرف لین کیا ہوتا ہے ابھی؟ ہاں، واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح تو حرف لین، ٹھیک، یعنی واو اور یا ہو اور اس سے پہلے فتحہ تو واو ساکن اور یا ساکن ہے، وہ مدغمن والثانی مدغمن، اور دوسرا والا جو ہے مدغم ہو، وہما فی کلمۃ واحدہ، اور یہ دونوں حرف لین حرف مدغم دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو التقاء ساکنین ہوتا ہے۔ فیما وہاں پر کان اول الساکنین، دو ساکنوں میں سے جو پہلا ہے وہ ہو حرف لین، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کلمہ کہ جس کلمے میں پہلا حرف ساکن حرف لین ہو، والثانی مدغمن، اور دوسرا ساکن کیا ہو مولانا؟ مدغم ہو، وہما فی کلمۃ واحدہ، اور یہ دونوں یعنی حرف لین اور مدغم جس حرف کا ادغام کیا گیا ہے یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں، جیسے ذالین، دابہ، دعیبہ، اتحاجونی، ٹھیک مولانا؟ وَحُمِلَ عَلَيْهِ نَحْوُ يَضْرِبَانِ مَعَ كَوْنِهِمَا فِي كَلِمَتَيْنِ احترازا عن الالتباس بالمفرد۔ مولانا اسی قانون پر حمل کیا گیا ہے اور اسی قاعدے پہ حمل کیا گیا ہے یضربان جیسے کلمات کو، باوجود کہ اس میں حرف لین اور حرف مدغم دو الگ الگ کلموں میں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ حرف لین اور حرف مدغم دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو وہاں یہ قانون ہے کہ التقاء ساکنین ہوگا، لیکن اگر حرف لین اور حرف مدغم دو الگ الگ کلمے میں ہوں
تو وہاں پر یہ قاعدہ قانون کیوں لاگو ہوگا؟ اب یضربان میں مولانا حرف لین اور حرف مدغم دو الگ الگ کلمے میں ہیں، پھر اس میں کیوں التقاء ساکنین؟ کہہ رہے کہ یہ اس لیے کہ مفرد کے ساتھ مشتبہ نہ ہونے پائے. یہ حرف مفرد کے ساتھ مشتبہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر یہاں پر یہ قاعدہ قانون جاری نہیں کیا جائے گا اور التقاء ساکنین والا قانون اگر یہاں پہ لاگو نہیں کریں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ واحد کے صیغے سے مشتبہ ہو جائے گا. یضربن، یضربان نے اگر مولانا ادغام نہ کیا جائے اور اوپر والا قاعدہ جو التقاء ساکنین والا ہے کہ لین اور حرف مدغم ایک کلمے میں ہو تبھی ادغام کیا جائے گا، وہ والا قاعدہ اگر یہاں پر استثناء جاری نہ کیا جائے تو یہ صیغہ جو تثنیہ کا ہے یضربان نے و یضربن کے ساتھ، یضربن کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مشتبہ ہو جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں وَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اسی قاعدے قانون پر حمل کیا گیا ہے نحو یضربان نے، جیسے یضربان مع کونہما، باوجود کہ حرف لین اور حرف مدغم فی کلمتین دو الگ الگ کلموں میں ہے، احترازا عن الالتباس بالمفرد، مفرد کے ساتھ ملتبس ہونے سے احتراز کرتے ہوئے تاکہ مفرد کے ساتھ یہ مشتبہ نہ ہونے پائے، ایک امتیاز رہے مفرد اور تثنیہ کے درمیان. اگر التباس کا خوف نہ ہوتا تو التقاء ساکنین والا قانون یہاں پر جاری نہ ہوتا، لیکن التباس سے بچانے کے لیے صیغہ مفرد کو صیغہ تثنیہ سے الگ کرنے کے لیے مشتبہ نہ ہونے پائے، اس لیے مولانا باوجود کہ حرف لین اور حرف مدغم دو الگ الگ کلموں میں ہے، ادغام والا یا یوں کہا جائے کہ التقاء ساکنین والا قانون ان پر لاگو کیا گیا ہے، جاری کیا گیا، حمل کیا گیا ہے. ٹھیک مولانا. وَيَمْتَنْعُ فِي غَيْرِهَا، اور یہ جو چار موارد ذکر کیے ہیں التقاء ساکنین کے، ان چار موارد کے علاوہ دوسرے موارد میں التقاء ساکنین ممنوع ہے، ممتنع ہے. وَذَلِكَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ، اور یہ کل مولانا 6 موارد ہیں کہ جہاں پہ التقاء ساکنین ممنوع ہے. ٹھیک مولانا، 4 مقامات تھے، 4 جگہیں تھی جہاں پہ التقاء ساکنین جائز تھا، باقی 6 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ التقاء ساکنین جائز نہیں ہے. چلیں اس کو رہنے دیں چونکہ بات ادھوری رہ جائے گی، سمجھ رہے ہیں. یہ 6 موارد جو ہیں عدم التقاء ساکنین کے یا لا یجوز والے، ان کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے.